ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، انسانی زندگی کے لیے مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور مال کو، رزق حلال کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات میں فضل اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جمعے کے بابی کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب جمعہ ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ مزمل کے اندر فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں، فرمایا جو زمین میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ سورہ عادیات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، یہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے، یہ مال خیر بھی ہے، لیکن اسی مال کو قرآن کے اندر اللہ نے فتنہ قرار دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ فتنے کا معنی ایک تو ہمارے ہاں اردو کے اندر ہے کہ یار فتنہ نہیں کرو، فتنہ کر رہے ہو۔ عربی کے اندر فتنے کا معنی آزمائش۔ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی ان کے اندر انسان کبھی مستغرق ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو فطرے سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسانی مزاج اور انسانی طبیعت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر جب مال کی کمی ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اے خدایا تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے مال عطا فرما دے۔ اگر تو مہربانی فرمائے گا، مجھے مال دے دے گا۔ انسان بیٹھ کر تنہائی میں سرگوشیاں کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے، اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیما کرتا ہے، وعدے کرتا ہے کہ خدایا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، مجھے دے دے۔ اگر تو دے دے گا نا، میں تیرے نام پر خرچ کروں گا، میں صدقات کروں گا، خیرات کروں گا، مساجد بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، چیریٹی کروں گا، ہاسپٹل، کنویں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی خدایا جہاں میں خرچ نہیں کروں گا، تو مجھے کرم فرما دے، میرے لیے رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھول دے۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں ذکر فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میں صدقات کروں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسانی مزاج کیا ہے، انسان کے من کے اندر بخل گھسا ہوتا ہے، مال کا لالچ گھسا ہوتا ہے، انسان مال سے انتہا درجے کا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا دیتا تو وہی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ ساری معیشتیں اسی کے دست قدرت میں ہیں، دینے والی ذات وہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا جب رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے، پھر جاتا ہے، سارے وہ وعدے کیے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ سے بھلا بیٹھتا ہے۔ ہاں یاد آتا ہے اس کو وعدہ، یاد آتا ہے وعدہ جب فرشتہ اس کو لینے کے لیے جانے لگتا ہے، جب واپسی کا سفر شروع ہونے لگتا ہے اور فرشتہ سر پر آ کے کہتا ہے حضور چلیے چلیے، وقت پورا ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی تھوڑا سا رک جاؤ، میرے بہت ساری چیزیں باقی ہیں، میرے وعدے باقی ہیں، میرے ارادے باقی ہیں، میں نے کرنا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سر پر آ جائے، موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا پھر بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھ پر کرم فرما دے، کچھ مہلت دے دے مجھے۔ بھائی کیا کرو گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، میرے بہت سارے بیلنس باقی ہیں، مجھے صدقات کرنے تھے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کچھ نیکیاں باقی تھیں، وہ نیکیاں کروں گا، صدقات کروں گا۔ فرمایا بس پوری زندگی مہلت تھی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔
فرمایا جب اجل آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ ایک ساتھ بھی پھر آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ جہاں لکھا ہوتا ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے، جس وقت لکھا ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ وہیں پر آ کے پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے دبوچ لیتا ہے اور اس کی روح کو نکال لیتا ہے۔ فرمایا پھر تمہاری فریادیں، پھر تمہاری مہلتیں کسی طور پر کام نہیں آتی ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن یہ مال آزمائش بھی ہے۔ یہ مال انسان کے لیے قبر کے اندر راحت کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور یہ مال انسان کی قبر کو اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی مال میزان عمل پر بوجھل بن جاتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور یہی مال میدان معاشر کے اندر انسان کو رسوا اور ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان کیسے کماتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ کے نام پر دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر، متعدد مقامات پر نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی صفت، رب تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا تو انفاق کا لفظ آئے گا، یا زکوٰۃ کا لفظ آئے گا، یا صدقات کا لفظ آئے گا۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ نے اس پر جو زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، اگر تو وہ سستی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی بھی اسلام کے جو پلرز ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، کسی بھی پلر کا، کسی بھی رکن کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ان کے خلاف آپ نے جہاد فرمایا، جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر فرض ہے، فریضہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو ذکر کیا، فرمایا یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فریضہ ہے، یہ فرض کیا ہے صاحب نصاب مسلمان پر، سال میں ایک مرتبہ، روز نہیں، سال میں ایک مرتبہ، حولان حول، سال بھر صاحب نصاب رہا، سال میں ایک مرتبہ، اور 100% نہیں، 50% نہیں، 25%، 30% نہیں، بلکہ 2.5% زکوٰۃ تمہیں سال کے بعد ادا کرنی ہے۔ باقی جتنا بھی سارا تمہارا بقیہ مال ہے وہ سب پاک ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کے اندر آ جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب ان سے مال لیجئے، ان کے مالوں میں سے صدقات لیجئے، صدقات واجبہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، اور فرمایا کہ ان کے مالوں کو پاک فرما دیں۔ حضرات گرامی، جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتا ہے، جیسے قرآن کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا من بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کے من سے بخل نکل جاتا ہے، اس کا مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا اپنے مالوں کی زکاتیں دے کر ان کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، محفوظ کر لو، سیکیور کر لو، سب سے بڑی سیکیورٹی یہی ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس کے برعکس جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، فرمایا وہ قومیں، ان قوموں پر قحط سالی آ جاتی ہے، ان قوموں کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے، اسلام چاہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر نہ رہ جائے، چند خاندان، جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مشہور ہے کہ 22 خاندان ہیں، انگریزوں کے زمانے کے اندر بھی زمینیں انہی کو الاٹ کی جا رہی تھی، مربع انہی کو الاٹ کیے جا رہے تھے، ٹائٹل انگریز انہی کو اپنی وفاداری پر دے رہا تھا۔ ہمارے یہ جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے، یہ انہوں نے کوئی بیلچے مار مار کے نہیں کمائی ہیں، یہ سب انگریزوں کی وفاداری کے، انگریزوں نے پورے کے پورے مربوں کے مربع جو ہے، ایک صحافی نے پوری وہ فہرستیں جاری کر دی
کہ انگریزوں نے کس کس کو سندھ میں، پنجاب میں کن کن لوگوں کو انگریز زمینیں دے کر گیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر لازم و ضروری کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے تم زکوٰۃ ادا کرو. فرمایا ایسا نہ ہو جائے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر، کہتے 22 خاندان، وہی وڈیرے تھے، وہی ذمہ دار تھے، وہی گدی نشین تھے، وہی 7 وڈیرے بھی بن گئے، وہی 7 اسمبلیوں کے اندر آ کر بھی بیٹھ گئے، وہی بیٹھ کے وزیر بن کے قانون بنانے لگے، انہی کے ہاتھوں کے اندر سارا کچھ گھوم رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دولت صرف اغنیاء کے ہاتھوں میں گھومتی رہے، غریب کی دسترس بھی نہ ہو. فرمایا سرکولیشن ہونی چاہیے، اس کو جو ہے ایک سیل رواں کی طرح ہونا چاہیے. فرمایا کہ دولت مرکوز ہو کر نہ رہ جائے، سمٹ کے نہ رہ جائے، کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے. جو مڈل کلاس تھے وہ لوئر مڈل کلاس میں آ گئے، جو لوئر مڈل کلاس تھے وہ غربت کے اندر آ گئے، جو غربت تھے وہ خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے. یہ 75 سال کے اندر ہمارا سفر ہے جس کا نام ہم نے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ یہ بنیا ہماری معیشت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ مسلمان کو کاروبار نہیں کرنے دیتا، مسلمان کو مواقع نہیں دیتا. ہم اپنے آزاد ملک کے اندر ہر شخص کو جو ہے وہ راہ دیں گے، راستہ دیں گے، وہ آگے بڑھے. لیکن ہوا کیا کہ وہی انگریزوں کے غلام آ کر اس ملک میں ہم پر مسلط کر دی. پہلے دن سے لے کر ڈکٹیٹروں سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر بیوروکریسی سے لے کر آپ دیکھیں کہ نسل در نسل جو ہے وہی چلتے ہوئے آ رہے. اسلام کا نظام معیشت جہاں ہوگا وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. جہاں ہر شخص جو ہے اس کو نان شبینہ مل رہا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا، اس مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھو، اس مال کی زکوٰۃ نکالو، اس مال میں سے صدقات نکالو، صدقہ فطر نکالو، اس مال میں سے صدقہ نفلی نکالو. فرمایا غلاموں کو آزاد کرو، قربانی دو، خرچ کرو، دو غریبوں کو. شیطان کان کے اندر آ کے کہتا ہے بھائی کتنا دو گے بھائی، ابے ختم کرو گے کیا؟ ختم ہو جائے گا بھائی، ختم ہو جائے گا، نہیں اتنا نہیں دو، اتنا تھوڑا تھوڑا دو. الشیطان یعیدکم الفقر، وہ ہمارے پنجاب کے اندر اب تو خیر کم ہو گیا ہے. پنڈو کے اندر ہوتا تھا کہ وہ ناچنے والی آتی تھی، اس کے اوپر بیلیں ڈالتے تھے چودھری دی بیل ہے جی. اس کو چودھری کو کان میں آ کے کبھی شیطان نہیں کہا کہ چودھری صاحب کی کر رہے ہو، پیسے مک جانے گے. نہیں چودھری صاحب ذرا ڈٹ بازیے، پتہ لگے پیسے نے ہیں جی. نچل آ رہی تھی بیلاں پاؤ، بیلیں ڈالے اس کے اوپر ڈالے بیلیں، اس کو کان میں آ کے کبھی نہیں کہا. لیکن اگر کوئی کسی مدرسے کو دینے لگے، حاجی صاحب ایک مدرسہ ہے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں ایک مدرسہ ہے، کشمیر میں ایک مدرسہ ہے، ہمارے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. سنی بچے، بلوچ بچے، پٹھان بچے، کشمیری بچے پہاڑوں کے اندر ہیں، وہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، کچھ دے دیں ان کو راشن. نہیں یار حالات ٹھیک نہیں ہے مارکیٹ کی، حالات ٹھیک. حضرت یہاں ذرا تھوڑا سا ایک محفل کرنا چاہتے ہیں، 10-15 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا، تھوڑا اللہ گلہ ہوگا تھوڑا سا. ہاں یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، یہ تو سنیت کو بچا کے رکھنا ہے ہم نے. ورنہ سنیت ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی. ارے خدا کے بندو، ان بچوں نے جنہوں نے بخاری اور مسلم اور قرآن اٹھایا ہوا ہے، ان پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول پڑھ رہے ہیں. اصل دین تو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا. یہ ناچنے والے اسٹیجوں کے اوپر جن کے اوپر ہم جو ہے ایک چھوٹی محفل کرو، اس پر 10-15 لاکھ روپے لگتے ہیں. انہوں نے دین کو کیا بچایا؟ دین کو بچانے والے وہ قرآن کے طلباء ہیں، وہ قرآن کے خدمت گزار ہیں. اور یار آپ کو جس پر اعتماد ہے، جس کو جانتے ہو، جس سے آپ کا دل لگتا ہے، آپ دو، لیکن اس کو دو. زکوٰۃ کے مصارف میں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، سبحان اللہ. یہ 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے متعین کر دیے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ زکوٰۃ دے دیں مجھے کلی اختیار کے ساتھ. کلی اختیار کس بات کا میرے پاس؟ زکوٰۃ کے جب مصارف متعین ہیں انہی مصارف ہی کے اندر مجھے لگانا ہے، تو زکوٰۃ کے اندر کلی اختیار کیا؟ ہاں ڈونیشن جو صدقات نافلہ ہیں
اس کے اندر کلی اختیار ہو سکتا ہے کہ میں اب کسی بھی مصرف کے اندر لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف متعین ہو چکے ہیں، اب کوئی بھی چیریٹی، کوئی بھی جو ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتی کہ مجھے کلی اختیار کے ساتھ دے دے۔ کلی بلی اختیار کوئی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ ہی کے اندر دینی پڑے گی۔ اس کے اندر فی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ وابن السبیل قرآن کے اندر مصرف ہے۔ فی سبیل اللہ مسافر ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، دین کے طلباء ہیں، یہ ڈائریکٹ زکوٰۃ کے مصارف کے اندر آتے۔ اس کے اندر آپ کو کوئی ہیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار گھما کے یوں کر کے اس کو یوں کیا وہ کیا۔ وہ ہیلا شریعت نے ضرورتاً رکھا تھا، اس کو ہم نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ہیلا ہر جگہ کرنا کوئی جائز تھوڑی ہے۔ اللہ زکوٰۃ کے مصارف موجود ہیں تو ہیلا کرنے کی ضرورت کیا؟ مصارف ختم ہو گئے جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے تھے، رب نے یہ مصارف فرمایا اس کے اندر فی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کے راستے میں مسافر، یہ طلبہ مسافر بھی ہیں حضرات گرامی، اللہ کے راستے میں بھی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی طالب علم کو آپ نے اسپانسر کیا، اس کو پڑھایا، اور یہ طالب علم میدان معاشر کے اندر کسی ایک نے پکڑ لیا نا اگر آپ کا دامن، کہ صاحب کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں صاحب، آپ نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، آپ نے مجھے دین پڑھایا تھا، تو خدا کی قسم یہ اسٹیجوں پر سارے ناچ کود والے تو پتہ نہیں ہم سارے کہاں ہوں گے، وہ آپ کو سیدھا ساتھ لے کے جا رہا ہو۔ فرمایا حاملین قرآن، اور فرمایا کہ علماء کرام، فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شفیع بن جائیں گے۔ وہ بچہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہاں ہے وہ میرا بندہ، کہاں ہے وہ۔ مجھے ایک سادہ سا بندہ ملا برمنگم کے اندر، ہمارے میرپور کا بالکل راجہ جٹ تھا، آنا علاوہ صاحب میں ایک بچہ سپانسر کیتا ہے، تو وہ بچہ میں کی میدان معاشری لوٹ سی لفسی میں کی پتہ لگ سی اس کی، میں کہا جی بالکل لوٹ سی، رائے صاحب کیا پریشان ہونے سے، پریشان کیوں ہوتے ہو تمہیں، بالکل ڈھونڈے گا، میں نے کہا تمہارا شفیع بنے گا۔ اللہ اکبر، سادہ سا بندہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والا، سادہ دل لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یہ ہم سے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فریضہ فرمایا اور فرمایا یہ نہ سمجھنا یہ شیطان کہتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ادھر ادھر کاموں کے اندر لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ختم ہو جائیں گے، اور جب دین کا معاملہ آئے، اللہ اکبر، ادھر ادھر کے کاموں کے اندر فوش کے اندر کہتا ہے لگاؤ، لیکن جب دین کا کام آئے تو الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ دو ختم ہو جائے۔ میرا رب فرماتا ہے ختم نہیں ہوں گے اور بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ فرما دیں گے۔ قرآن سن لو یار، اللہ کا کلام سن لو، نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، کسی کا ترجمہ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، یہ قرآن مجھے کس نے پڑھایا، کس نے سکھایا؟ یہ امجدیہ کے اندر میں 12 سال کی عمر کے اندر داخل ہوا۔ اس امجدیہ کو چلانے والے کو تاجر تھے نا، مجھے زبیر مکی صاحب نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے یہ پلاٹ امجدیہ کا حاصل کیا، دوراجی والے عبدالحمید مکی صاحب کے والد، وہ آج چلے گئے، لیکن جب تک یہ قرآن ہم ممبروں پر بیٹھ کے پڑھاتے رہیں گے کہ حاجی صاحب کو قبر کے اندر ثواب نہیں پہنچے گا۔ انویسٹمنٹ، لمبی انویسٹمنٹ، اللہ اکبر، جتنے علماء تیار ہوتے رہیں گے، جتنا دین کا کام ہوتا رہے گا، ان کو قبروں کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا، صدقہ جاریہ کر کے چلے گئے حاجی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پرانے زمانے کے جو میمن بیپاری تھے وہ بہت سمجھدار تھے، وہ دونوں بیپار پکے پکے کرتے تھے، ایجواروں بھی اوجباروں بھی، دونوں بیپار پکے، دین کا بیپار بھی پکا کیا۔ اکثر مدارس کو دیکھیں انہوں نے قائم کیا، زمینیں یہ علماء کو لے کر آئے، فلاں کیا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے بیپار بھی پکا کیا۔ یہ سمجھدار تاجر ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے سچے تاجر، امانت دار تاجر، اللہ کے نام پر صحیح دینے والے، فرمایا قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ بھائی یہ تو بزنس مین تھا یار، دنیا کے اندر بیپار کرتا تھا، دھندا کرتا تھا، بیپار جو پار نہ آئے، یہ تو کہتا تھا بیپار جو پار نہ آئے، انے کرو تھی بھی ہو، بولا بیپار کا پار نہیں، اس نے یہ بیپار بھی کیا ساتھ ساتھ۔ اللہ دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دو کہ جس تجارت کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ
فرمایا مثال ان لوگوں کی جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، کسان ایک دانہ کھیت کے اندر ڈالتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے جس کے اندر 7 بالی لگی ہوتی ہیں، 7 بٹے لگے ہوتے ہیں، 7 لچھے لگے ہوتے ہیں، ایک دانہ ڈالا، پودا نکلا، اور اس میں سے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی پر 100 دانہ ہے۔ ایک دانہ 7 بالی نکلی، 100 دانہ ہے، ایک دانے کے بدلے میں کتنے ملے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی گھر کی فضیلت بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ میں اپنے پاس سے کوئی فضیلتیں آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرات گرامی اتنی پڑھو گے تو اتنی فضیلت ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ سودے میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، یہ 0 میٹر والے اور یہ گھر کے دندوں والے سودے میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی بات ہے، پکی بات، قرآن و حدیث کا پیغام لے کر جائیں۔ یہ بشارت کوئی اور نہیں بلکہ میرا رب عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ہر بالی کے اندر 100 دانہ، ایک کے بدلے میں 700 مل گئے۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ یہ بھی کوئی محدود نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، میرا رب جتنا چاہے بڑھا دے۔ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، محبت ہوگی، جتنا زیادہ ذوق و شوق ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صدقات دیا کرو، قربانی دیا کرو تو مرے دل کے ساتھ نہیں، یار زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، یار زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی آ گئی یار قربان، نہیں۔ فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، طیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں اللہ کے نام پر خرچ کروں گا۔ رب تبارک فرمایا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، قرآن سنیے گا نوجوانوں، وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے۔ کیسے؟ منا ولا اذن، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، خاندان کے کسی بندے کی ہیلپ کی، کسی کزن کی، کسی رشتہ دار کی، کسی بھائی کی، کچھ ہوا بعد میں جھگڑا ہو گیا، انسان تو انسان ہے، ابے میں نے تو یہ دیا نہیں تھا اس وقت، میں نے اتنے سارے پیسے دیے تھے تیرے بچے کی شادی پہ، تو پھنسا ہوا تھا، میں نے یہ بے بھائی تو نہ دیتا تیری مہربانی ہوتی، اگر نہ ہی دے دیتا تو اچھا تھا بھائی، رکھ لیتا اپنے پاس تو وہی اچھا تھا، ہیں جی۔ وہ دینے کے بعد قرآن سنیے گا، منا ولا اذى، احسان جتلا رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے دینے سے بہتر یہ ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ فرمایا کہ اچھی بات کہنا، معاف کر دینا، فرمایا کہ اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی اچھا کام کر دینا، یہ اس دینے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت دی جائے۔ کہتا ہے یار نہیں ہے میرے پاس پیسے، یار معذرت، میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت کر کے چلے جاتے ہیں جی، کوئی اور اچھی بات کر کے چلے جاتے، نہ دیتے تو اچھا تھا۔ جس دینے کے بعد جو یہ خاندانوں کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، 99.99% ہے جی، خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ہیلپ کی ہے، بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا گانا شروع کرتے ہیں، گانا کیا ڈھول لے کے، میراشوں کو بھی بلا لیتے ہیں گانے کے لیے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے فلاں کیا تھا، میں نے فلاں۔ قرآن کہتا ہے کہ مہربانی فرما کے خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ اذیت دیتے۔ سنیے گا قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے مسلمانوں، سنیے گا۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، نہ اذیت دیتے، نہ احسان جتلاتے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، کیسا اجر؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو ولیوں کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے، ان بیپاریوں کے لیے آ رہا ہے جن کو اللہ نے دیا ہے، خرچ کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، خرچ کرنے کے بعد نیکی کر کنویں میں ڈال، ختم، اس کے پیچھے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ابے یار کیسا بندہ ہے، میں نے اس کے گھر راشن بھجوایا تھا، شکریہ بھی نہیں بولا اس نے، تھینک یو بھی نہیں کیا، ویری تھینک لیس،
تھینک لیس نیشن ہے قوم ہے یہ. ابے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے تھینک یو کو؟ تو نے تھینک یو کے لیے کیا تھا کیا؟ تو نے اس سے تھینکس سننے کے لیے اور شکریہ سننے کے لیے صاحب آتم تائی صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت، یہ سننے کے لیے تیرا سودا تو اللہ کے ساتھ. فقہائے کرام فرماتے ہیں ایک تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیتے وقت کسی مدرسے کو دیں یا کسی کو بھی دیں آپ زکوٰۃ دیتے وقت یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، نہ کسی فقیر پر احسان کر رہے ہیں نہ کسی مدرسے پر احسان کر رہے ہیں. ایک مدرسے کے اندر کسی حاجی صاحب نے زکوٰۃ بھیجی تو ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں حاجی صاحب نے بہت بڑی زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھیجی ہے اور ان کا شکریہ ادا کرے. مفتی صاحب نے فرمایا کس چیز کا شکریہ ادا کرے؟ کس چیز کا شکریہ ادا کرے؟ زکوٰۃ انہوں نے نکالی ہے، وہ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم ان کی امانات کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کی امانات کے امین ہیں، صحیح طور پر لگا رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا محتمم بھی کسی زکوٰۃ دیتے تو وہ بھی ہمیں شکریہ ادا کر رہا ہو. صاحب بہادر حاجی صاحب بہت، حاجی صاحب ماشاء اللہ، حاجی صاحب ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ، زکوٰۃ دی ہے. شکریہ ان کا جو آپ کی امانتوں کو صحیح طور پر لگا رہے ہیں. ورنہ آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ جو چیریٹیوں کے اندر دیا ہوا پیسہ ہے اکثر پیسہ برباد ہوتا ہے. ابھی دیکھو شتر مرغ کی وہ کروا رہے ہیں، بلیک کو وائٹ کرنے کا ایک نیا دھندا شروع کیا ہوا، اتنے کا شتر مرغ لو، ڈرامے بازیاں، دکھاوا. لوگ اس وقت پریشان ہیں غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور علاقوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو یہاں ایک نیا ڈرامے بازی کہ دیکھو بھائی ہم جو ہے وہ شتر مرغ کی افطاریاں کروا رہے ہیں. اور چیریٹیوں کے اندر پیسوں کے انبار لگے ہوئے، اربوں روپے ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں حضرات گرامی کہ اپنی زکوٰۃ کو میرے نجی مجالس کے اندر جو فجر کے درس ہیں، زور کے درس ہیں، اس کے اندر کئی بار یہ بات کی، چونکہ یہ ایک بڑا اجتماع ہے، بہت بڑا اجتماع ہے جمعۃ المبارک کا. سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ پر گفتگو ہوتی ہے، یہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو میموری کے اندر دوبارہ ریکال کرنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اپنے نیبرز میں دیکھیں، اپنے کولیگز میں دیکھیں، سب سے بڑا حق جو زکوٰۃ کا ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے اندر ہے. کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق تو نہیں ہے، آپ ادھر ادھر بانٹ رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو اپنا، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں شریکہ، یہ ہے تو ساڑھے شریکے نے میں سب کیوں شریکہ ساڑھے کہتے ہیں تو بھائی یہ تمہارا کزن تھوڑا کمزور ہے یار، یہ تمہارا یہ فلاں کا بیٹا کمزور ہو اور کمزور ہو. ہم ان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی دیوار کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی دیوار کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کمزور سے کمزور تر دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا کزن ہے، تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کو سنیے گا اوپر سے نیچے تک بیٹھے ہو، اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے کزنز کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے چچا کو، خالہ کو، تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. استثناء سنیے گا، تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف اپنے ماں باپ کو، نانا نانی، دادا دادی، اپنی اولاد کو، ان کی اولاد، نواسے پوتے، اپنے اس کو کہتے ہیں اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو، بس یہ دو رشتے یاد رکھ لیجیے، ان کو زکوٰۃ دے دیتے. لمبی پنچایت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، دو چیزیں یاد رکھ لیجیے گا، اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو. ماں باپ، ان کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، بچے، ان کے بچے، ان کے بچے. اور دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی گھر کے اندر چونکہ دونوں کی منفعت ایک ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ پتہ چلا بھی تو مجھے دے دے میں تجھے دے دوں، تو مرا حاجی بگو یا من تورا حاجی بگو، گھر میں ہی کر لیتے ہیں ہم آپس میں. نہیں، میاں بیوی کی چونکہ منفعت ایک ہوتی ہے، نصاب ان کا الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ گھر کے نظام کے اندر منفعت ایک ہے تو میاں بیوی کو نہیں دے سکتے. باقی رشتہ داروں کے اندر آپ دے سکتے ہیں. رشتہ دار کو دینے کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ نے زکوٰۃ دی ہے لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مستحق ہونا چاہیے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سال بھر انسان دیکھتا ہے، اور یہ بلکہ آسان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی محلے میں سال بھر رہتے ہیں، آپ کا کوئی نیبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ان کمنگ کیا ہے، اس کی آؤٹ گوئنگ کیا ہے. رشتہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے ان کمنگ کیا ہے، آؤٹ گوئنگ کیا ہے. یہ بلکہ اور زیادہ ایزی ہوتی ہے، آپ کی زکوٰۃ سیکیور ہے. یہ جو راستے میں چلتے ہوئے جن لوگوں کو آپ گندے کپڑے والوں کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، یہ تو اڈے بکے ہوئے ہیں، سگنلز بکے ہوئے ہیں کراچی کے، اور ان کے ٹھیکیدار ہیں
ایک وہ جاوید چودھری نے کالم لکھا کہ ایک بڑھیا ایک سگنل پہ کسی نے گاڑی نے ٹکر مار دی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، اس کا اشتراطی کارڈ وغیرہ نکالا تو پتہ چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے پڑے ہوئے، جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں بات۔ اچھا آپ کہیں گے مولانا صاحب یار عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہو، آپ سب کو دینا چاہیے، جو بھی ہو سب کو دینا چاہیے۔ ہاں سب کو دے دو، آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، آپ دیں، آپ کو دینے سے منع نہیں کرتے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے حضرات گرامی سنیے گا، میرے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا وہ فقیر جو روک دیے گئے، جو کہیں سفر نہیں کر سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، فرمایا کہ ان کا حال کیا ہے؟ سنو نوجوانوں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی عفت کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی خودداری کی وجہ سے، بظاہر وہ ماشاءاللہ بالکل سفید پوش ہیں، فرمایا کہ انجان آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء، انجان آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے، کیوں؟ من التعفف، ان کی عفت کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ، اس لیے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے، جو جتنی بڑی چیخ مارے گا، یہ مانگنے والی بار اتنی چیخ ماری ہوتی ہے کہ بندہ یا نماز ہی پڑھ سکتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ میں جتنی زیادہ چیخ ماروں گی یا ماروں گا، اتنا زیادہ ان کے دلوں پر جا کر اثر کرے گی اور بڑی چیخ والے کو بڑی بیک ملے گی۔ فرمایا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، فرمایا وہ لپٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں، فرمایا ان کو دیا کرو۔ اللہ اکبر، ارے حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ان کو دیا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کیا پتا ہے، یہاں تو روڈ پر کھڑے ہو کر جب 10 کی گڈی نکال کے دیں گے اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کوئی نہیں جانتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ، اس کے ساتھ یہ ذکر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، فرمایا ہاں کوئی نہیں جانتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، خاموشی سے جا کے کسی سفید پوش کے گھر پہ دے کے آگے، لیکن یہ یاد رکھو کوئی نہیں جانتا ہے، جس کے نام پر دیکھ رہے ہو وہ تو جانتا ہے۔ آزادی گرامی وقت ہو چکا ہے، صرف میں 2 آیتیں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخری بات، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا فرمایا ہے اس مال میں سے زکوٰۃ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰتوں کو چھپا لیتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، فرمایا وہ لوگ گمان نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنے فضل سے اور وہ بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو انسان کا مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اس کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا، جس کے آنکھوں کے درمیان 4 نقطے ہوں گے، اور یہ میدان معاشر میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور فرمایا کہ جیسے اس بندے کو جو مالک مال ہے صاحب نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، فرمایا جا کر اس کو گلے سے پکڑ لے گا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، پھر اس کی باچھوں سے اس کو کھینچے گا اور پھر کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں وہ تمہارا مال ہوں، میں وہ تمہارا خزانہ ہوں جسے تم دنیا کے اندر رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، میں نے صبح کے درس میں بھی دوپہر کے درس میں بھی یہ بات ذکر کی کہ سونا چاندی اصلاً مال ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، بسکٹ کی صورت میں، اینٹ ہے، برتن ہے، فلان ہے، استعمال میں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں بولا سونا چاندی ہمارا پڑا ہوا ہے لیکن استعمال میں نہیں، زیورات ہیں لیکن استعمال میں نہیں، لاک اپ کے اندر پڑے،
لوکر کے اندر پڑے ہوئے یا تجوری کے اندر پڑے ہوئے یا ساس کے پاس ہیں یا فلاں کے پاس استعمال نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، سونا چاندی اصلاً مال ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کون زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جس کا سونا چاندی ہے، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا یہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ قرآن سنا رہا ہوں حضرات گرامی میں، آپ اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ یہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، لگایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے، تمہارا مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اموال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے جمعۃ المبارک ادائیگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ایک ذہن کے اندر مسئلہ رکھ لیں کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد اس کو ادا کرنا ہوتا ہے 2.5%۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف گھر میں گولڈ ہی گولڈ ہے، تنخواہ ہے اس کی 25,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، آج کل تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے لاکھوں کا بھی کچھ نہیں رہا ہے۔ افغانستان کے اندر ڈالر مستحکم ہے، ہمارے اس سے بھی بدتر ہو گیا حال، ہمارے ان لاکھوں کا یہ بن گیا جس کو ہم لاکھوں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آتا ہے، تنخواہ آتی ہے جتنی بھی ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، آ کر خرچ ہو جاتی ہے، اس کے پاس بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے۔ سن لیجئے گا، تو جب تک وہ 7.5 تولہ وزن نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ 4 تولہ 5 تولہ 6 تولہ 7 تولہ 7.25 تولہ 7.25 تولہ تک۔ لیکن دوبارہ سن لیجئے گا، یہاں سے باہر نکلیں گے آپ کہیں گے مولانا صاحب نے کہا کہ 1 تولے پہ 2 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں ایسے نہیں ہے، اس کے پاس صرف سون ہی سون ہے، گولڈ ہی گولڈ ہے، اور اس کے پاس کوئی مال تجارت، کوئی بیلنس نہیں ہے جب تک 7.5 تولہ نہ ہو جائے۔ صرف چاندی ہی چاندی ہے جب تک 52.5 تولہ چاندی نہ ہو جائے، لیکن کچھ پیسے بھی بیلنس ہے اور کچھ سونا بھی ہے، تو اب آپ وزن کی طرف نہیں جائیں گے، اب آپ جائیں گے قیمت کی طرف۔ اور قیمت کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 26,000 روپے کا، آج کل جو ہے 26,000 27,000 روپے کا تولہ چاندی ہے، تقریباً 1,36,000 37,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ اب کسی کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں اور 1 تولہ سونا ہے، اس کو جمع کریں گے، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہے، 1 تولہ سونا ملا کر کچھ پیسے ملا کر، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرا، ہمارے آفیسز کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر خواتین کے پاس سونے ہیں، یہ میری اماں نے دیا ہوا ہے، یہ میری پھپھو نے دیا ہوا ہے، یہ فلاں نے مجھے چڑھایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ جو ان کے میکے سے ملا ہوا ہے وہ اس کے اندر تو وہ مالک ہوتی ہیں۔ دوسرا جو سونا دیا ہوتا ہے سسرال کی طرف سے، اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ جگہ پر عورت کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اگر مہر کے اندر دے دیا کہ بھائی یہی سونا تمہارا مہر ہے، تم مالک ہو اس کی، پھر تو دے دیا۔ لیکن کچھ گھروں کے اندر ان کو یوز کرنے کے لیے صرف دیتے ہیں، مالک نہیں بناتے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جھگڑا ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو سب سے پہلے ساس کہتی ہے بھائی یہ تو سونا میرا ہے، یہ تو میرے بچے نے ڈالا ہے، یہ تو نہیں دوں گی، یہ تو ہمارا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مالک بنایا نہیں، آپ نے اس کو بچی کو مالک نہیں بنایا، مالک نہیں بنایا، آپ یوز کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ آپ کو ہی دینی پڑے گی۔ اگر بنا دیا مالک بنا دیا، میکے کا سونا، سسرال کا سونا، سب کا مالک بنا دیا، عورت کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ سونا ہو گیا، یا 1 تولہ 2 تولہ ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی بولا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں، میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں تو تمہارے بچوں کو دیکھتی ہوں، گھر دیکھتی ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں گی؟ مرد کہے گا بھائی میں بل بھروں گا، میں بچوں کی فیسیں بھروں گا، میں یہ بھروں گا، راشن لاؤں گا، فلاں کروں گا، یا میں تمہارا رکھا ہوا سونا جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ جھگڑا پیدا ہوگا، یہ ہر گھر کی کہانی اور ہر گھر کا مسئلہ ہے۔
تو کیا کرے گا؟ اب زکوٰۃ دونوں میں سے کون دے گا؟ یہ کہتا ہے بھائی میں نظام چلاؤں گا، یہ تمہارا زکوٰۃ دوں گا، یہ کہتی ہے بھائی میں تو کما کے نہیں لاتی ہوں، کیا کریں گے؟ فرمایا اس صورت کے اندر جو مالک ہوگا اس کو ہی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ عورت اگر نہیں ہے پیسہ تو سونا بیچ کے دینی پڑے گی یا سون ہی کی صورت کے اندر دینی پڑے گی، لیکن حضرات گرامی ہر سال کے اندر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ، یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، جمعہ پڑھ کے ہم چلے جائیں گے سارے گھروں میں، کوئی کھانا وغیرہ کھانا نہیں ہے، کچھ اور ہے نہیں ہے۔ دوسری اہم ترین بات سمجھے، وہ ہے مال پر سال کا گزرنا۔ یہ مسئلہ ایک ٹپیکل قسم کا مسئلہ ہے، ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن شاید سمجھانے کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، عوام کو سمجھا نہیں پاتے ہیں صحیح سے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے پاس 1,00,000 روپے پڑا ہوا ہے اور یہ 1,00,000 روپے پورا سال، 1,35,000 روپے جو نصاب ہے، یہ پورا سال اکاؤنٹ کے اندر پڑا رہے گا تو اس کا مطلب ہے سال کا گزرنا۔ اس کا مطلب نہیں، مس کنسیپٹ ہے۔ سال کا گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے نصاب ذکر کیا ہے، ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا، اب یہ بھی ایک لمبی بات چل پڑے گی اور یہ بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ، مفتی صاحب نے اس کو میں خاص طور پر ذکر بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کو متعین کیا ہوتا ہے۔ اصولاً جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، آپ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہوئے ہیں، اس تاریخ کو لکھ لیں، قمری تاریخ کے مطابق سال کے بعد اسی دن آپ کو کلوزنگ کرنی ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اللہ اکبر! لوگوں نے رمضان متعین کیا ہوا، بہرحال یہ غلط تصور ہے۔ زکوٰۃ اس دن دینی ہے جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے۔ آپ آج مثال کے طور پہ 1 شوال کو یا 1 شعبان کو، 1 رجب کو آپ صاحب نصاب ہوئے، اگلے سال 1 رجب کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، 1 رجب پچھلے سال آپ کے پاس تھا 2,00,000 روپے، پھر بیچ میں 5 لاکھ ہو گئے، پھر 10 لاکھ ہو گئے، پھر کہیں سے پیمنٹ آ گئی، پھر نکل گئی، پھر انکمنگ آؤٹ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے جی، لیکن آپ کا نصاب ٹوٹا نہیں، نصاب آپ کا سال کے دونوں کناروں میں خاص طور پر قائم دائم رہا۔ تو جو لاسٹ دن کلوزنگ ہوگی اس دن آپ جو ہے، جو آپ کے پاس مال آئے گا وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ جس دن ادا کر رہے ہیں، کلوزنگ کر رہے ہیں، یہ ایک دن پہلے آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس 2,00,000 روپے تھے، اچانک پیمنٹ آ گئی۔ ہمارے بھائی نے پوچھا یار اچانک پیمنٹ کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے؟ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بروکری کا کام کرتے ہیں، کہیں بروکری اس کی پھنسی ہوئی ہو یا کہیں سودا ہو گیا اچانک، سبحان اللہ، اچانک اٹھے اور سودا ہو گیا، واہ واہ واہ، اچانک 50 کروڑ کا آپ نے مال بیچا، 50 لاکھ روپے سیدھی بروکری اندر آ گئی، آپ کے پاس آ گئے۔ بھائی کل تو آپ کے پاس جو ہے 2,00,000 روپے تھے، آج آپ کے پاس سیدھا 52 لاکھ روپے ہو گئے، زکوٰۃ کس کی ادا کریں گے؟ یہ تو کل آئے نا بھائی، میں اس کی زکوٰۃ کیوں دوں گا؟ اس میں سال نہیں گزرا۔ سال گزرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، سال گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر آپ صاحب نصاب رہے۔ مسائل بہت سارے ذکر کرنے کے وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ پوچھنے کے اندر شرم نہ کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے مسجد اقصیٰ کا گروپ بنایا ہوا ہے، اپنے نمازیوں کے لیے میرا نمبر ہے، میں جواب دیتا ہوں، اس کے اوپر سوالات کے جواب دیتا ہوں، آپ پوچھیں، قرآن کہتا ہے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر اپنی عبادات کو تم صحیح طور پر ادا کرنا چاہتے